اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج سے الحمدللہ سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مومنون 118 آیتوں پر مشتمل ہے، مکی سورہ ہے، یعنی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ آغاز ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مومنین کے کچھ اوصاف ہیں، صفتیں ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے کچھ افعال ہیں کہ جن کو بیان کیا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں مومن جو کامیاب ہیں، جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ مومنون پڑا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اوصاف ہیں۔ یہاں پہلے صفحے پر ہمیں 17 آیتیں، جو ابتدائی 17 آیتیں ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے نام کے سہارے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں رجوع قلب رکھتے ہیں، خشوع ان کے دل میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک نماز ہے جو فارمیلٹی کے طور پر نپٹا دی جائے، پڑھ لی جائے تو نماز تو ہو گئی، لیکن وہ نماز کی جو واقعاً مؤثر ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں انسان اپنے قلب کے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے، تو اگر وہ مصلی پر نہیں ہے تو اس کا معاملہ اور ہوگا، جب مصلی پر آئے گا، جب نماز میں مصروف ہوگا تو اس کے دل کی کیفیت ہی عجیب ہو جائے گی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ جو مومنین کامیاب اور کامران ہیں، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے سامنے اگر لغویات، فحش، گالیاں بیان کی جائیں تو وہ اسے اعراض کرتے ہیں، وہ اپنا وقت ان لغویات کے اندر ضائع نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ کامیاب مومنین وہ ہیں جو ادائے زکوٰۃ کا فرض انجام دینے والے ہوں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ کامیاب مومنین وہ ہیں کہ جو اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی باکردار افراد ہوتے ہیں، یہ بدکرداری کی طرف نہیں جاتے۔ ہاں، اب ان چیزوں کو اس میں مستثنیٰ کیا جا رہا ہے کہ اسے کوئی بدکرداری نہ سمجھ لے، یعنی کوئی رہبانیت یا مناسٹسزم کو اسلام کی تعلیم نہ سمجھ لے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ارشاد فرمایا کہ یہ دو معاملات، ایک اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی پھر ان کے پوشیدہ اعضاء وہ جنسی لذت حاصل کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، یا ان کی جو مملکت میں کنیزیں ہیں۔ اب وہ جو کنیزوں کا جو سلسلہ اسلام کی طرف سے لیجیٹیمیٹ قرار دیا گیا یا جس کو لافل ڈکلیئر کیا گیا، اس کی تفصیل اپنے مقام پر فقہ کی کتابوں میں آئے گی، لیکن بہرحال وہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے جنسی تعلقات جائز بنتے ہیں، اور جو بیویوں کا معاملہ ہے وہ بھی یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے جواز کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ پروردگار عالم نے یہاں پر ازواج کے لفظ کے ذریعے سے عقد متع کو خارج کر دیا، یہ بات زیادتی ہے، اس لیے کہ جو ازواج ہیں اس کے اندر دائمی ازواج بھی شامل ہیں، اور عقد موقت کی صورت میں، نکاح موقت کی صورت میں یا ٹیمپرری میرج کی صورت میں جو خواتین عقد میں آتی ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق ہے جو وہ بالکل واضح ہے کہ ایک محدود وقت کی شادی ہے کہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو شادی بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسری شادی محدود وقت کے لیے نہیں ہے لیکن اس کا بھی خاتمہ طلاق کے ذریعے بہرحال ممکن ہے۔ جو وقت ختم ہو جائے گا اور اس پر وہ شادی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی عدت ہے، یعنی یہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اہل علم مفسرین جو ہمارے محترم برادران اہل سنت کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر یہ جملہ لکھا کہ عقد متع کے بعد تو عدت بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں شکوہ کرنے کا حق ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فقہ جعفری کی کتابیں ہیں
ان میں متعلقہ چیپٹرز کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، جیسے کہ عدت اس کے اندر مذکور ہے کہ عقد متع کے بعد بھی جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو عدت کا پیریڈ گزارنے کے بعد پھر وہ خاتون کسی اور سے عقد کر سکتی ہے، جس طرح سے عقد دائمی کے اندر طلاق کے بعد بھی عدت کا پیریڈ ہوتا ہے، وفات کے بعد بھی عدت کا پیریڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اعتراض بھی بالکل بیجا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عقد متع ہوا کرتا تھا، خاص طور پر مکی زندگی کے اندر تو بالکل یہ طے شدہ ہے کہ عقد متع ہوا کرتا تھا، اور آپ ابھی پڑھ چکے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس موقع پر عقد متع کا رواج بھی تھا اور اسے کوئی منسوخ نہیں مانا گیا، اس لیے کہ جنہوں نے منسوخ ماننے کی بات کی بھی ہے جو کہ یقیناً غلط ہے، لیکن وہ بھی خیبر کی بات کرتے ہیں، بعض فتح مکہ کی بات کرتے ہیں، اور بعض تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ پورے زمانے پیغمبر کے اندر سلسلہ تھا، اور اسی طرح سے جناب ابو بکر کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ تھا، یہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے اس کو حرام کیا اور اس کا اعلان بھی کیا۔ تو بہرحال مکی زندگی کے اندر تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، یہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوا ہے۔ مکی زندگی میں جب پروردگار عالم نے حلال ہونے کا اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان ازواج میں دونوں طرح کی ازواج شامل ہیں۔ تفصیل پھر اپنے مقام پر اس حوالے سے متع اور اسلام حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے شیعت کا مقدمہ جو حسین امینی صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی ریلیونٹ چیپٹر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہماری ان دوستوں سے ہے کہ جو اکیڈمیکلی چیزوں کو اسیس کرنا چاہتے ہیں اور اینالائز کرنا چاہتے ہیں، خواہ خواہ کے مناظرانہ انداز سے نہ ہمارا کوئی واسطہ ہے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے ازواج اور کنیز یہ دو ایکسیپشنز بیان کر دی اور فرمایا کہ فإنہم غیر ملومین، اس سلسلے میں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور اگر اس کے آگے کوئی جاتا ہے یعنی ان لیمٹس کو کراس کرتا ہے، فاولئک هم العادون، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو تجاوز کرنے والے قرار پائیں گے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور یہ کامیاب اور کامران مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یعنی نمازوں کو قضا نہیں ہونے دیتے، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ وہ ہیں کہ جو وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے وارث ہیں، یعنی جنت کے اندر یہ ورثہ پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا ورثے کے حوالے سے ایک حدیث اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے ویسے سبھی کے لیے جنت میں بھی مکان رکھے ہیں اور جہنم میں بھی مکان رکھے ہیں، لیکن جو جنت کے مکان ان لوگوں کے ہوں گے جو جنتی نہیں قرار پائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان کے مکانات جو اہل جنت ہیں وہ بطور میراث پائیں گے، اور وہ جنتی جو جنت میں چلے گئے تو ان کی نسبت جو مکانات جہنم میں ہیں وہ جہنمیوں کو بطور میراث دے دیے جائیں گے اور ان کی اذیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر پھر ایک مرتبہ اس فہرست کو ذہن میں رکھیے گا، نماز میں جن کا دل پوری طرح سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ لغویات سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی پرائیویٹ پارٹس کے اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور یہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ 9 صفات پروردگار عالم نے بیان کی ہیں۔ یہ اعمال صالحہ کے اجمال کی تفصیل ہے، جو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ایمان اعمال صالحہ، تو اعمال صالحہ کی ایک تفصیل یہاں پر ہمیں نظر آ گئی جو پروردگار عالم نے بیان کی۔ پھر جو آیت نمبر 12 ہے اس میں انسان کی خلقت اور جو مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے اس کا ذکر ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ جہاں پر جناب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تھی، مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد جو رحم مادر کے اندر جو مراحل ہوتے ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا نچوڑ سے مٹی کے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ،
پھر اس کے بعد قرار دیا نطفے کی صورت میں ایک پرسکون جگہ پر، یہ رحم مادر کی بات آ گئی۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس کے بعد نطفے کو ہم نے منجمد خون بنایا۔ وخلقنا العلقہ مضغہ، پھر اس منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ وخلقنا المضغہ عظامہ، پھر اس کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا۔ فکسونا العظام لحمہ، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ یہ جو روح کا پھونکنا ہے اس کو اجمال ہی کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا، یعنی یہ تمام تر مراحل جو اب تک ہمیں نظر آئے اس کے ذریعے سے تو بظاہر مادہ اور مادیت ہی ہے، وہ بھی پروردگار عالم کی قدرت کے عجیب مظاہرے ہیں، مگر اب جو چیز ہے اس میں تو گویا وہ راز ہے کہ جو لفظوں کے اندر بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا، یعنی وہ چیز ہی الگ ہو گیا۔ اب یہ جو انسان بنا ہے اس کے بننے پر پروردگار عالم گویا ناز کرتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑا بابرکت ہے وہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی پروردگار عالم ہی وہ ہے کہ جو عدم سے وجود دے سکتا ہے۔ باقی تو چیزوں کو جوڑ جوڑ کے تو کوئی بھی بنا لے، لیکن وہ بھی پروردگار کی دی ہوئی صلاحیتیں ہی ہیں، لیکن وہ جو عدم کا پردہ چاک کر کے نعمت وجود سے سرفراز کرے وہ پروردگار ہی ہے۔ یہ 7 مراحل بیان کرنے کے بعد اب 8واں مرحلہ آتا ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب کے سب مر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ 9 مراحل یہاں پروردگار عالم نے بیان کیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے پیدا کیے۔ یہ 7 آسمانوں کو 7 راستوں سے تعبیر کیا گیا۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم خلقت سے بے خبر نہیں تھے، نہ تھے نہ ہیں۔ تو اب یہ جو 7 راستے پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ یہ خیال تھا، اور صحیح بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ راستے فرشتوں ہی کے لیے ہوں گے، مگر جب قرآن نے جو انسانوں کے لیے اترا ہے، ہم انسانوں کو یہ راستے بتلائے ہیں، تو اسے قیامت تک کے ظرف ارتقام ہے، یعنی قیامت تک جو ترقی ہونی ہے ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ کسی دور کے سالکوں کے لیے رہنوردی کا محرک ہوگا، یعنی وہ جو ایسٹروناٹس ہیں ان کے لیے ایک طرح سے مہمیز ہے، ان کو ایک تحریک دی جا رہی ہے، ان کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ تم ان راستوں پر چل سکتے ہو، ان راستوں کو اپنے لیے طریق قرار دے سکتے ہو، اور اگر خالق اس رہبر کو جو اس قرآن کا حامل ہے اسی دور میں عملی طور سے ان راستوں کا چلنے والا بنا دے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ علامہ سید علی نقوی صاحب نے معراج کی طرف ذہن انسانی کو متوجہ کیا ہے کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ جہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مؤمنون، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 27، 18 سے 27۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے آسمان کو 7 راستوں سے تعبیر کیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم اپنی مخلوق سے، اپنی خلقت سے غافل اور بے خبر نہیں ہیں۔ اب آسمان سے اور اوپر کی سمت سے نازل ہونے والی بہت بڑی نعمت پانی کا ذکر پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو ایک معین مقدار میں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ یہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، ایک تو پانی کی اہمیت کہ پروردگار عالم اسے اس خاص اہتمام کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور دوسری جگہ پر ہم جانتے ہیں کہ یہ ارشاد ہوا کہ زندگی پانی ہے، یعنی زندگی کی بنیاد میں پانی ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں پر اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے کہ پانی کو ہم نے نازل کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ زمین کے اوپر جب پانی آتا ہے تو کیا ایک انتظام قدرت ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کو بھی اس طرح سے بنایا کہ کہیں پر وہ جاذب ہے اور کہیں پر وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ یعنی اگر پانی کا یہ معاملہ ہوتا کہ سارے کا سارا بس جذب ہو کر اندر ہی چلا جائے تو انسان اس پانی سے استفادہ نہ کر پائے، اور اگر پانی سارے کا سارا زمین کے اوپر ٹھہر جائے تو پھر ظاہر ہے کہ تعفن اور بدبو کی وجہ سے انسان کا جینا محال ہو جائے، اور وہ جو انسان کی زندگی کا باعث ہے وہی انسان کی موت کا
سبب بن جائے. لیکن پروردگار عالم کا ایک انتظام کہ زمین کو اس طرح سے بنایا کہ زمین کے اندر پانی جذب بھی ہو جاتا ہے اور ایک معین مقدار پر آگے بڑھنے کے بعد پھر وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر زمین اسے مزید جذب نہیں کرتی. اور یہ جو سٹوریج ہے وہ بعد کے استعمال کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے. لہذا بعد میں جب کنویں کھودے جاتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں اور ٹیوب ویلز وغیرہ کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے، تو وہ وہی پانی ہے کہ جو زمین کے اندر محفوظ ہو گیا. پھر یہ پروردگار عالم کا کتنا کرم ہے کہ وہ مٹی اور تمام تر آلودگیوں سے ہوتا ہوا نیچے گیا تھا، لیکن جب چشمے کی صورت میں بہتا ہوا باہر آتا ہے، کنویں کی صورت میں باہر آتا ہے، تو بہت سا وہ پانی کی جو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو استعمال کے قابل ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ آلودگیاں نہیں ہوتی، میٹھا پانی بھی اسی کے اندر ہمیں مل جاتا ہے اور جس کو ہم پھر یوز کرتے ہیں. اور اگر کھاری پانی ہے تو وہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پانی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی ہے کہ جو برف کی صورت میں، گلیشیئرز کی صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر موسم کے تغیرات کی وجہ سے وہ ڈسپلیس ہوتا ہے تو پھر دریاؤں کے اندر طغیانی آتی ہے اور وہاں پر پانی کا یہ ذخیرہ منتقل ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ بھی مراد ہو، مگر یہاں پر جو فی الارض کا لفظ ہے کہ زمین میں، اس سے بظاہر اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا. بہرحال ہر طرح سے پانی پروردگار اعظم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، پروردگار اعظم کا ایک بہت بڑا کرم ہے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اصل آسمان سے برسنے والا ہی پانی ہے، یعنی پروردگار عالم نے پہلے پہل اس پانی کو آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے بعد زمین پر اسے مختلف جگہوں پر ٹھہرایا. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. یعنی سوچو کہ اگر وہ خدا اس پانی کو تم سے دور کر دے، پانی کو اس زمین سے لے جائے، تو تم کیا کر لو گے؟ پروردگار عالم کا یہ کرم ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے درخت، باغ پیدا کیے، کس کے؟ کھجور کے اور انگور کے. بہت ساری چیزیں ہیں جو پروردگار نے پیدا کی اور وہ انسان کے مشاہدے میں بھی ہیں، مگر یہاں پر خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، کھجور کے درخت کا اور انگور کا، اور پھر آگے زیتون کے تیل کا بھی ذکر آئے گا. اور یہ ان کی اہمیت کی وجہ سے کہ جتنا ان کے اندر فائدہ ہے وہ کم نظیر ہے. بے نظیر تو شاید نہ کہہ سکے لیکن کم نظیر ہے، یعنی بہت ریئر ہے چیزیں کہ جن کے اندر اتنا زیادہ فائدہ ہے، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ انگور ہو، اور چاہے وہ زیتون کا پھل ہو. تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ان باغات کو پیدا کیا، نخیل، کھجور، انار، انگور. لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں. ومنہا تاکلون، اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو. اب انہی سے تم کھاتے ہو کا ایک بہت بڑا اچھا احتمال جو فخر الدین رازی نے دیا ہے وہ یہ کہ جس طرح سے ایک انسان کہتا ہے کہ مثلا میں روزی پر بیٹھا ہوں، اس سے میں اپنی روٹی کھاتا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ معاش. تو این ممکن ہے کہ جو دوسرے بہت سارے فائدے ہیں، مثلا لکڑی ہے تو لکڑی بہت سے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، وہ درخت کی، مثلا اسی سے فرنیچر بنایا جاتا ہے، اسی کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی طرف ان الفاظ کے ذریعے سے پروردگار عالم نے متوجہ کیا. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا، اور وہ درخت جو خارج ہوتا ہے طور سینا سے. اب یہ جو طور سینا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جو درخت مراد ہے یعنی جو پھل، وہ تو زیتون کا ہے، اس پر تو سارے مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے. یہ زیتون کا درخت، زیتون کا تیل، زیتون کا پھل کہ جس کے تیل کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے تیل کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، چپاتی کے ساتھ لگا کر بریڈ کے اوپر اسپریڈ کر کے بھی باقاعدہ غذا کے طور پر کھایا جاتا ہے، اور بہت ہی مفید اور بہت ہی فائدہ مند، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. طور سینا سے کیا مراد ہے؟ تو ایک احتمال تو یہ دیا گیا کہ یہ پراپر ناؤن ہے، جو کوہ طور کے اندر وہ مشہور پہاڑ ہے اسی کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہاں سے اگنے والا وہ درخت، وہ بابرکت جگہ. اور دوسرا ایک آ گیا کہ جہاں پر یہ زیتون کا درخت اگتا ہے اس جگہ کو ایک کامن ناؤن کے طور پر کہ یہ طور سینا ہے، یعنی پہاڑ اور پہاڑ کے پاس اگنے والا یہ درخت جو سینا یعنی برکت. تو پراپر ناؤن ہو تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں زیتون کا درخت جو وہاں پر ہوتا ہے اور جو وہاں پر وہ پھل حاصل ہوتا ہے اس کی تو خاص امپورٹنس ہو جائے گی، اور باقی تمام ضمناً. اور یہاں پر اگر اس کو کامن ناؤن کے طور پر لیں تو پھر وہ تمام کی تمام جگہیں جہاں پر زیتون کی فصل یا زیتون کے درخت یا زیتون کا پھل اگتا ہے اس جگہ کو ایک خاص اہمیت پروردگار عالم نے یہاں پر دی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے تنبت بالدہن، جو اگاتا ہے سامان تیل کا، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے خاص قسم کی غذا.
پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں کے اندر سرمایہ بصیرت ہے. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اس سے کہ جو ان کے اندر ہے، یعنی ان کے بطن کے اندر ہے. اس سے مراد ظاہر ہے کہ دودھ ہے کہ انسان ان کے دودھ سے استفادہ کرتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے اور نفع والی چیزیں ہیں. مثلا ان کا جو اون ہے وہ انسان استعمال کرتا ہے، ان کی جو کھال ہے وہ بھی انسان استعمال کرتا ہے. مختلف قسم کی جیکٹس بنتی ہیں لیدر کی، وہ تمام کے تمام فائدے انہی مویشیوں سے حاصل ہوتا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وہ تو بہت واضح ہے کہ ان کا گوشت کھاتے ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور اسی طرح سے کشتیوں پر تمہیں سوار کرایا جاتا ہے، یعنی تم سوار ہوتے ہو تو تمہارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی کام کرتے ہیں یہ حیوان بھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کشتیاں بھی کہ جن کو تم یوز کرتے ہو. اب یہاں سے پروردگار عالم نے انباء الرسل یعنی نبیوں کے واقعات ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا. تو پہلی شخصیت جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ جناب نوح علیہ السلام ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے یقیناً بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. فقالا، تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. افلا تتقون، تو کیا تم بچنے کی فکر نہیں کرتے، نجات کی فکر نہیں کرتے. عبادت اللہ کی ہوگی، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور تمہیں اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہیے. تقوی کا یہ مطلب ہوگا. یہاں پر جواب کیا تھا اس کے مقابلے میں؟ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے، ان کی جماعت کے جو بڑے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا. وہ بڑے بھی تھے اور انہوں نے کفر بھی اختیار کیا ہوا تھا، یعنی وہ کہ جن کی شان و شوکت تھی، ایک اسٹیٹس تھا، ان قوم والوں میں سے انہوں نے کہنا شروع کیا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تم جیسا بشر. یرید ان یتفضل علیکم، جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی کو حاصل کرے، یعنی اپنا ایک اسٹیٹس، اپنا ایک مرتبہ ہے کہ جو وہ ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے یہ دعوی نبوت کر دیا ہے. ورنہ تم جیسا ہی ایک بشر ہے، اس کو کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو پھر کسی فرشتے کو نازل کر دیتا، یعنی کسی انسان کو خدا کیوں اپنا نبی یا رسول بنائے گا. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، نہیں سنا ہم نے ایسی کوئی بات اپنے بزرگوں میں جو گزر چکے ہیں اولین میں، ان میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ اس طرح سے بھی کوئی خدا کا نمائندہ آ سکتا ہے، یہاں ہوتا ہے. ان هو الا رجل به جنہ، یہ تو ایک ایسا مرد ہے کہ جس میں جنون آ چکا ہے. وتربصوا به حتى حين، انتظار کرو جب تک یہ اس کا انجام تمہارے سامنے نہیں آ جاتا. اب اگر آپ غور کریں یہاں پر تو ان لوگوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور جو مذاق اڑایا ہے، اس میں ایک تو یہ کہہ دیا کہ یہ تم جیسے بشر ہیں، دوسری بات یہ کہہ دی کہ بھئی یہ اخلاقی اعتبار سے مثلا معاذ اللہ اتنے نیچے ہو چکے ہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہ نعوذ باللہ ان پر جنون آ چکا ہے، اور انتظار کرو وقت گزرے گا، ان کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور یہ بھی چلے جائیں گے، ساتھ ہی ان کا دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا. یہ تھا ان کے بیان کا خلاصہ. اب یہاں پر جو سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بے شک انسانوں ہی میں سے نبیوں کو منتخب کیا ہے، انسانوں ہی میں سے رسولوں کو منتخب کیا ہے. اور یہ انتخاب پروردگار کا بلا وجہ نہیں ہے، یہ انتخاب اسی وجہ سے ہے کہ وہ عام بشر نہیں ہے، وہ بشر ہونے کے بعد خاص معاملہ رکھتے ہیں. یہ پروردگار عالم سے اتنے قریب ہے کہ خداوند متعال نے ان کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا. یہ وہ چیز ہے کہ جن کو ممتاز کرتی ہے دوسرے انسانوں سے. دیکھیں پروردگار عالم نے اگر ایک نو بنائی ہے تو اس میں کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نو کے جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب ایک برابر ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. بلکہ پتھر بھی اگر ہو تو ان کے اندر فرق ہمیں نظر آتا ہے. ایک عام سا پتھر ہے اور ایک سونا، چاندی، ہیرا، یہ بھی تو پتھر ہی ہیں، مگر ایک پتھر پیروں میں آتا ہے اور ایک پتھر وہ ہے جو انگوٹھی کا نگیلا بن جاتا ہے. تو ان دونوں میں پتھر ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہی وہ چیز ہے جو پروردگار نے دیگر مقامات پر سمجھائی بھی ہے کہ ایسے بھی انسان ہیں کہ جن کے لیے خدا فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ لوگ
جانوروں جیسے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے کہ جس کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، کہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم۔ تو وہ معراج پر جانے والا بھی انسان ہے اور یہ جو گرنے والا ہے یہ بھی انسان ہے، مگر انسان ہونے کے بعد فرق کتنا زیادہ ہے۔ تو جسے پروردگار نے اپنے عہدہ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کر کے مصطفیٰ بنا دیا، اسے عام انسان کہنا زیادتی ہے، مگر بالکل انسان ہونے کا انکار کر دینا یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال رب انصرنی بما کذبون، کہ اے میرے پروردگار میری مدد کر، یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، ان کے جھٹلانے کے مقابلے پر میری مدد کر۔ فاوحینا الیہ، تو ہم نے ان کے اوپر وحی کی، ان اصنع الفلک باعیننا، کہ کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے، ووحینا، ہماری وحی کے مطابق، واذا جاء امرنا، اور جب ہمارا امر آ جائے، وفارت تنور، اور جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، واسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، تو پھر اس موقع پر یہ کرو کہ ہر قسم کے دو جوڑے اور اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لو، یعنی یہ وہ ہوں گے جو نجات یافتہ ہوں گے، مگر جو تمہارے گھر والے ہیں ان میں کون شامل نہیں ہوگا، الا من سبق علیہ القول منہم، کہ جن کے اوپر بات طے ہو چکی ہے کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں، ان میں ان کی زوجہ بھی شامل تھی، ان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ تو یہ اصولی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیٹا بھی ہو یا زوجہ بھی ہو تو صرف نبی کی زوجہ ہونا یا نبی کا بیٹا ہونا نجات نہیں دلا سکتا جب تک خود ایمان نہ لے کر آئے، اعمال صالحہ کو انجام نہ دیں۔ اب اگر یہ بیٹے یا یہ زوجہ واقعاً ایسی ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو منیت کی سند دے دیتے، لیکن منیت کی سند ان کو نہ مل سکی، یہ سب کے سب ایمان کے مسئلے میں، ایمان کے معاملے میں کمزور ثابت ہوئے، کافر رہے، نفاق یا کفر کا انہوں نے اظہار کیا، مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو اب ہمیں ضروری ہو جاتا ہے یہ جاننا کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن کو، ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں ازواج نظر آئیں گی، وہاں پر بھی ہمیں اولاد نظر آئے گی، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جانیں کہ پیغمبر اکرم کن کو منیت کی سند دیتے ہیں، تاکہ ہم اس بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ یہ صرف خون نہیں ہے، خون کے ساتھ ساتھ ایمان کے بھی وارث ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کے لیے پیغمبر اکرم نے منیت کی سند عطا فرمائی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، میرا ٹکڑا ہے، منیت کی منزل پر ہے۔ اسی طرح سے حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، انا علی منی وانا منہ۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فقط اور فقط رشتے کے اعتبار سے اہل نہیں ہے، بلکہ یہ واقعاً اہل البیت ہے کہ جن سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا گیا اور طہارت کا مرکز قرار دیا گیا۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر ان افراد کو بالکل خارج کر دیا، الا من سبق علیہ القول منہم، کہ نوح تمہارے اہل میں سے جن کے لیے طے ہو چکا ہے وہ پھر نجات نہیں پائیں گے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مجھ سے بات مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے۔ بات تو ظاہر ہے کہ بھی آگے بڑھے گی، مگر 27ویں آیت پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مومنون، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 42، 28 سے 42 تک۔ گزشتہ صفحے پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ منتخب افراد کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائے، اور یہ بتا دیا گیا کہ کون ایسے ہیں ان کے اہل میں سے کہ جنہیں غرق ہونا ہے۔ اب یہاں پر آگے بات بڑھتی ہے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب تم سوار ہو جاؤ اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی سوار ہو جائیں کشتی پر، عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہو الحمد للہ، یعنی پروردگار کی تعریف کرو اور خدا کا شکر ادا کرو، الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ حمد اور تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں نجات دی ظالم لوگوں سے۔ تو ایک تو یہ حکم دیا گیا یہ کہنے کا، اور دوسری بات وقور، اور یہ بھی کہو کہ رب انزلنی منزلا مبارکہ، کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں اتار ایک ایسی جگہ پر کہ جو بابرکت جگہ ہو، وانت خیر المنزلین، اور یقیناً تو
اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر بھی غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے، وہی اتارنے والا ہے، وہی اس جگہ کا فیصلہ کرنے والا ہے، مگر پروردگار عالم نے پسند فرمایا کہ باقاعدہ دعائیہ انداز میں اس بات کو حضرت نوح علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد بھی کہیں۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جو پروردگار عالم کرتا ہے مگر ان کے لیے بھی وہ چاہتا ہے کہ لوگ ان سے خدا سے دعا مانگیں۔ لہذا یہ جملہ کہنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ دعا خود بھی پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ورنہ پروردگار عالم کے ہم علم میں اضافہ نہیں کر رہے ہوتے کوئی دعا مانگ کے، بلکہ پروردگار عالم کے علم میں جو چیز ہے، حتیٰ یہ کہ اگر اس نے مقدر بھی کیا ہے تو پروردگار عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اظہار دعا کی صورت میں کیا جائے۔ یہ خود وسیلے کے حوالے سے ایک اہم دلیل بھی ہے، البتہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ارشاد ہوا ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، ان میں یقیناً نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، یعنی نشانی کی جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ جائے، وان کنا لمبتلین، اور بلا شبہ ہم آزمائش کیا کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو ہمارا معجزہ دیکھ لو کہ اس حد تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں کہ طوفان میں یہ کشتی بالکل محفوظ رہ جائے، جو کشتی میں سوار ہے وہ بھی محفوظ رہ جائے، اور پھر اس کے بعد اس معجزے کے دکھانے کے باوجود تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے ہمیشہ کیوں معجزہ نہیں آ جاتا؟ تو وہ اس لیے کہ فلسفہ آزمائش کا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں صرف معجزوں کے ذریعے سے کامیاب اور کامران کرنا مقصود نہیں ہے، معجزات کی اہمیت سمبولک ہے، اور باقی تمہاری آزمائش بھی ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل پیدا کی۔ اب یہ جناب نوح علیہ السلام کی جو گفتگو تھی اور جو ان کا معاملہ تھا وہ یہیں پر وائنڈ اپ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور قوم کا ذکر آ رہا ہے، مگر اس کا نام نہیں آیا اور نہ ہی نبی کا نام آیا، اور احتمال دیا ہے بعض علماء نے کہ ان سے صالح علیہ السلام مراد ہے اور ان کی قوم سمود مراد ہے۔ وَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ ہم نے بھیجے ان میں رسول انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہارا دوسرا خدا نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم نجات کی فکر نہیں کرتے؟ تو یہ تین جملوں میں ان کے پیغام کا خلاصہ کر دیا گیا۔ نمبر 1 عبادت صرف اللہ کی، نمبر 2 اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، نمبر 3 کہ اپنے بچاؤ کی، اپنی نجات کی فکر کرو ورنہ قیامت میں تمہارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اور جواب ان کا کیا تھا؟ وقال الملأ من قومه، اور ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، یعنی طبقہ اشرافیہ کی جو افراد کہ جن کی ایک شان و شوکت ہوتی ہے، ان کی قوم میں سے من قومه انہوں نے کہا۔ ان کی اگلی صفت یہ تھی کہ الذین کفروا، کہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور انہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا، تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت بھی عطا کی تھی۔ تو یہ ان کی کوالٹیز تھی جس نے مل کر انہیں اس انکار پر آمادہ کر دیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ خدا کے مقابلے پر، خدا کے نبی کے مقابلے پر آ گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تم جیسا ہی تو بشر ہے، یاکل مما تاکلون منہ، جس میں سے تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، جو تم پیتے ہو وہ یہ پیتا ہے، یعنی کھانے کا انداز بھی اس کا تمہارے جیسا، پینے کا انداز بھی تمہارے جیسا۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اطاعت کرو گے ایک بشر کی جو تم جیسا ہی ہے تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ ایعدکم، کیا تم سے یہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے، انکم، کہ تم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما، اور تم ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، تم کو واپس نکالا جائے گا، یعنی قیامت ہوگی، تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، نہ ہو سکنے والی بات ہے، بالکل نہ ہو سکنے والی بات ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، حاشا وکلا، یہ نہیں ہونے والا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس دنیا کی یہ جو ہماری زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ واپس نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ شخص تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اب اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے اعتراضات تھے
تو ان اعتراضات کے اندر ایک تو وہی پرانا اعتراض بشریت والا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے حوالے سے اعتراض ہے۔ بشریت کے ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کھاتے اسی طریقے سے جس طرح تم کھاتے ہو، پیتے اسی طرح جس طرح تم پیتے ہو، اور پھر یہ کہ اگر تم اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کرو گے تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ سارے وہ چودھری ہوتے ہیں کہ جو خود لوگوں سے زبردستی اپنی اطاعت کروایا کرتے ہیں، مگر اس موقع پر کسی کو یہ کہنے کا ہوش نہیں ہوتا کہ یہ تم جیسے بشر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ان کو تو کوئی فضیلت معنوی حاصل بھی نہیں ہے، مگر ان کی اطاعت میں تمہیں کوئی تکلف نہیں، اور وہ جو معجزہ دکھا کر اپنی نبوت اسٹیبلش کر رہا ہے اس کو یہ تانے دے رہے ہو کہ یہ تم جیسا بشر ہے، لہذا اس کی اطاعت خسارے کا سودا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا جو عقیدہ ہے اس کو انہوں نے کھول کر بیان کیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی مر گیا اور چورا چورا ہو گئی اس کی ہڈیاں تو پھر اس کے بعد واپس اسے زندہ کیا جائے گا۔ پھر نبی کے اوپر ایک تہمت کہ اس نے خدا کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اور آخر میں اپنا اعلان کہ ہم ان کے اوپر کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ قال، انہوں نے کہا رب انصرنی بما کذبون، میرے پروردگار میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اما قلیل لیصبحن نادمین، کہ ذرا ہی میں وہ وقت آئے گا کہ انہیں پشیمان ہونا پڑے گا، یعنی یہ امبیرس ہوں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو محدود اختیار ملا ہے اس کو مس یوز کرتے ہوئے انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، نبی کے تعلیمات کو اگنور کر دیا، مگر عنقریب ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو انہیں ایک سخت آواز نے پکڑ لیا حق بجانب طور پر۔ تو یہ حق بجانب طور پر پکڑ لیا، اس کا مطلب کیا ہے نا، عذاب آ گیا ان کے اوپر اور وہ اس چیخ اور چنگھاڑ کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ فجعلناہم غثاء، ہم نے انہیں بھوسے کی طرح بنا دیا۔ وبعدا للقوم الظالمین، تو لعنت ہے اس ظالم گروہ پر۔ بعد یعنی دوری، اسی دوری کو لعنت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری قومیں، اور پھر اس کے بعد یہ بحث مزید آگے بڑھتی ہے اور ایک فلسفہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ جو آگے ہی آئے گا عذاب کے حوالے سے اور بقا کے حوالے سے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مؤمنون، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 58، 43 سے 58 تک۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک اور قوم کا ذکر کیا اور ان کے خاتمے کا ذکر کیا، وہی قوم کے جس کے بارے میں احتمال دیا گیا کہ شاید یہ جناب صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، اور یا پھر ایک اور احتمال حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا بھی دیا گیا۔ اللہ ای حالت وہ قوم سمود ہو یا قوم عاد ہو، ان کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ان کے بعد ہم نے کئی نسلوں کو بھیجا، کوئی نہ کوئی قوم آتی رہی۔ پھر اب پروردگار عالم اسی کنٹینویشن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، نہ آگے بڑھتی ہے کوئی قوم اپنی مقررہ عمر سے اور نہ پیچھے رہتی ہے، یعنی جس طرح سے انسانوں کا انڈیویجل معاملہ ہے کہ ان کے لیے پروردگار عالم نے ایک مدت اس دنیا کے اندر رکھی ہے، اسی طریقے سے قوموں کا بھی معاملہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک قوم کے لیے ایک مہلت، ایک مدت اس دنیا کے اندر رکھی ہے، تو اس سے پہلے ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، اور جو ان کا وقت آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اس کے بعد پھر ہم نے لگاتار رسولوں کو بھیجا، پہ قومیں آئیں، قوموں کے ساتھ رسول بھی آتے رہے۔ کلما جاء امتا رسولھا، جب بھی کسی گروہ کے پاس، کسی قوم کے پاس ان کا رسول آیا، کذبوہ، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے یکے بعد دیگرے ان کا خاتمہ کر دیا، یعنی ایک کے پیچھے دوسرے کو لگایا۔ جو پچھلوں کا انجام ہوا تھا وہی اگلوں کا ہوا، اس لیے کہ وہ خود اپنے انجام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر اختتام میں یہی ہونا ہے کہ مہلت ختم، تو مہلت کے خاتمے کے ساتھ پھر ان کا پورا معاملہ لپیٹ دیا جاتا تھا۔ وجعلناہم احادیثا، اور پھر ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا، بس ایک داستان رہ گئی۔
فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھر لعنت ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ واقعاً غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم نے پیچھے سارے ماضی کے صیغے استعمال کیے، پاسٹ ٹینس، اور یہاں پر صیغہ مضارع بیان کر دیا جو حال اور مستقبل دونوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے، جس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ان پر لعنت نازل ہوئی ہے یہ انہی سے مخصوص نہیں ہے، ورنہ تو اس کو بھی ماضی سے ہی بتایا جاتا، بلکہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر اس طرح سے رحمت سے دوری اور اس طرح سے لعنت کے مستحق وہ سب ہیں کہ جو نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، معجزات کو دیکھنے کے بعد، کنونسنگ آرگومنٹس کے آنے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ۔ کس کے پاس بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون کے پاس اور اس کے بڑے بڑے آدمیوں کی طرف۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر سے کام لیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ لوگ بڑے گھمنڈی لوگ تھے، ایروگنس کے شکار لوگ تھے۔ وقالوا، تو انہوں نے کہا، اب یہ ان کا ایروگنس ان جملوں میں جھلک رہا ہے، انؤمن لبشرین مثلنا، کہ ہم کیا ایمان لے آئیں دو ایسے انسانوں پر کہ جو ہم جیسے ہی تو ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عبادت گزار ہے، یعنی ہماری خدمت پر مامور ہے، ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے انتہائی اطاعت گزار ہیں۔ ایک تو یہ اس کا مطلب کیا گیا، ایک یہ بھی کہا گیا کہ بعید نہیں ہے کہ وہ فرعون کو باقاعدہ اس کی مورتیاں بنا کر پوجا بھی کرتے ہوں، اس لیے کہ وہ خود ربوبیت کا دعوے دار تو تھا ہی، تو اس کا بھی امکان ہے کہ بہرحال ان لوگوں میں سے کچھ اس حد تک کرش ہونے کے بعد اس کی مورتیاں بنا بنا کر اس کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہوں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ خود ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس ایک جملے کے اندر وہ جو سمندر میں ان کا غرق ہونا ہے وہ سب کا سب بیان کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، کہ شاید یہ لوگ ہدایت قبول کریں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہدایت قبول کرنے کی یہ جو امکانی نسبت دی گئی وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کتاب دی گئی کہ شاید اب یہ لوگ اپنی تربیت کریں اور ہدایت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے قرار دیا مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو ایک نشانی۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان دونوں کا اللہ کی نشانی ہونا بہت واضح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی، اور یہ دونوں کے دونوں مل کر ایک نشانی بن گئے پروردگار عالم کی، اس لیے کہ روٹین سے ہٹ کر ہے۔ میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ نشانیاں تو اس میں بھی بہت ہیں، کہ جو ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی، مگر روٹین کی جو نشانیاں ہیں وہ روٹین کی ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ اوور لک ہو جاتی ہیں، انسان ان کی طرف توجہ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے پھر پروردگار عالم آؤٹ آف دا وے جا کر بھی بہت سی نشانیاں انسان کے لیے فراہم کر دیتا ہے تاکہ اس کے اوپر حجت پوری طرح سے تمام ہو سکے۔ تو ذکر کیا گیا ابن مریم اور ان کی والدہ یعنی خود جناب مریم سلام اللہ علیہما کا کہ ہم نے ان کو نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی ایک ایسی جگہ پر کہ جو اونچا ٹیلا بھی تھا، ذات قرار، سکون والی جگہ بھی تھی، وَمَعِينٍ، اور جہاں پر میٹھے پانی کے چشمے بھی موجود تھے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جگہ باقاعدہ اہتمام پروردگار کی علامت تھی۔ اب یہ جگہ کون سی تھی اس کے بارے میں ہماری تفاسیر کے اندر مختلف احتمالات آئے ہیں۔ فلسطین کا ایک علاقہ، دمشق کا ایک علاقہ، ناصرہ کا شہر، اور پھر نجف اشرف اور فرات، یہ بھی احتمالات میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ بہت زیادہ فاصلے پر بھی نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے امکانی حد تک قابل تصور ہیں کہ جہاں پر جناب مریم سلام اللہ علیہ تھی وہاں سے یہاں پر ان کو کچھ عرصے کے لیے اکوموڈیٹ کیا گیا ہو۔ یا ایھا الرسول، اب یہ رسولوں کو جو ذکر آیا پیچھے، پھر اس کے بعد ایک اجتماعی طور پر یہ قرآن مجید کا جو ایک انداز ہے کہ جس کے اندر کئی باتوں کو ایک ساتھ سمیٹ کر اور سمو کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ تمام رسولوں سے جو خطاب ظاہر ہے کہ الگ الگ ہوا ہوگا،
مگر یہاں پر اس پیغام کو سمیٹ کر بیان کیا جا رہا ہے کہ اے رسولو کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، وعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ کو انجام دو۔ یعنی یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو پاکیزہ رزق ہے وہ اس کا استعمال کرنا پروردگار کو ناپسند نہیں ہے، بلکہ وہ نعمت پروردگار ہے، رسولوں کے لیے بھی حلال ہے، صاحبان ایمان کے لیے بھی حلال ہے۔ وعملوا صالحا، اور صالح اعمال انجام دو، یعنی جو رزق تمہارے اندر آتا ہے انرجی کی صورت میں، توانائی تم کو فراہم کرتا ہے، تو اس توانائی کو تم خرچ کرو اعمال صالحہ کو انجام دینے میں۔ انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال سے واقف ہوں، ان کا علم رکھتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری قوم ہے ایک قوم، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا پروردگار ہوں، فَاتَّقُونِ، میرے غضب سے بچو۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ نبیوں کی اتباع میں جو ماننے والے ہیں وہ بھی متحد اور متفق رہتے ہیں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے ماننے والوں کے لیے حجت خدا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی بات ماننا قوم کی ذمہ داری ہے۔ قوموں کا ایک عجیب مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نبی جب ہو تو ان کی مخالفت کر کے ان کو اذیت پہنچائی جائے، پھر جب اس کے بعد نبی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تک دوسرا نبی نہیں آتا نسلاً بعد نسلاً اس پیغام کی حفاظت کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو فراموش کرنے لگتے ہیں۔ لیکن پھر جب دوسرا نبی آ جائے تو پھر واپس کہانی زیرو سے شروع ہو جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ اب اس نبی کی نبوت کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنی ہدایت کا انتظام کرتے، وہ کرتے یہ ہے کہ پچھلے نبی کا فقط نام استعمال کر کے اس نبی کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے آگے پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے مختلف کتابوں کی طرف نسبتوں میں بٹ گئے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، زبورہ یعنی کتابوں کی جمع، کتاب کی جمع، یعنی ایک توریت سے وابستہ ہو کر انجیل کا انکار کرنے لگے، ایک انجیل کا اعتراف کر کے قرآن کے منکر ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو اس کے پاس تھا اسی پر خوش تھا، اسی پر راحت میں نظر آنے لگا، یعنی انہوں نے ایز اے ہول پورے نظام کو نہیں سمجھا۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو چھوڑ دیجئے ان کو اسی عالم میں اس غفلت کے عالم میں ایک خاص وقت تک۔ وہی والی بات کہ جب تک یہ مہلت کا پیریڈ ہے تب تک ان کی یہ عیش ہے، پھر ختم ہو جائے گا معاملہ۔ ایحسبون، کیا انہوں نے گمان کیا ہے، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ جو ہم اضافہ کر رہے ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد میں، نسارع لہم فی الخیرات، تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں کا سامان کرتے ہیں، اس میں تیزی دکھا رہے ہیں ہم؟ بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر بہت اہم بات پروردگار عالم کی طرف سے بیان کی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو مال و اولاد کی فراوانی ہے ان کے لیے ایکچولی استحقاق عذاب میں اضافے کا باعث ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں انہیں مطمئن ہو کر بیٹھ جانا چاہیے اور بس یہ جو ظاہری اعتبار سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسی کو انجوائے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو ان کے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے، جس کو اصطلاح کے اندر استدراج کہا جاتا ہے، کہ گریجولی بٹ بائی بٹ عذاب سے قریب کرنا، اور اس طرح سے عذاب سے قریب کرنا کہ انہیں اندازہ بھی نہ ہو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ان قریب ہم انہیں درجہ بدرجہ اس طرح سے عذاب کا شکار کروائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ تو کبھی بھی اس چیز کو فقط ظاہر بینی کی وجہ سے کہ بظاہر اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو اسے خدا کی قربت کی دلیل نہ سمجھا جائے، اور اگر پروردگار عالم نے اس کو بہت زیادہ مین پاور دے دیا، ہیومن ریسورس دے دیا ہے، تو اسے بھی پروردگار عالم کی رضا کی دلیل نہ سمجھی جائے، نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی خیر کا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ بعید نہیں ہے کہ اس کے پیچھے وہ عذاب ہو جو دوڑا چلا آ رہا ہو۔ ہاں بے شک اگر ایک انسان نے امکان بھر اپنی پوری کوشش کر لی ہے دین کو سمجھنے میں اور پھر اس کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے سامنے اپنے عذر کو بیان کر سکے، تو اب یہ خدا اور اس کا معاملہ ہے، تو پھر یہ عذاب کی کیفیت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ والا جو معاملہ ہے، انسان بت پرستی بھی کرے، حق کو آشکار ہونے کے بعد انکار بھی کر دے، اور پھر اس کے بعد صرف اس لیے کہ مال اس کے پاس بہت زیادہ آ رہا ہے یا اس کے پاس مین پاور یا اولاد بہت زیادہ ہے تو اس کو وہ سمجھے کہ پروردگار عالم اس سے بہت زیادہ راضی ہے،
تو وہ فولز پیراڈائز کے اندر رہ رہا ہے۔ اب پروردگار عالم کے لیے واقعا ضروری تھا کہ وہ بیان کرے کہ وہ پھر کیا چیزیں ہیں کہ جن کو خیر کے اندر تیزی کے ساتھ موفق ہونا مانا جائے گا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے خوف سے ان کا دل مملو ہے، ان کے دل میں اپنے رب کا ایک خوف محسوس کرتے ہیں، وہ کنسٹرکٹیو فیئر ہے جو ان کے دل میں موجود ہے۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جن کو اس صفحے کے اختتام پر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ اب جو اگلے صفحے پر بات آنے والی ہے، میں فقط اشارتاً اس فہرست کو مکمل کر دوں۔ شرک کے حوالے سے بات آئی کہ یہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، دوسری بات یہ کہ یہ دیتے ہیں اس میں سے جو ان کو ان کے رب نے دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگلی بات کہ ان کے دل جو ہیں لرز جاتے ہیں، اور یہ خیال ان کے دل میں رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو نیکیوں میں تیزی کرتے ہیں اور ان کے انجام دینے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ تو پھر ذرا اس فہرست کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے آیات رب پر، یہ دو چیزیں، کہ تیسری چیز شرک نہیں کرتے، چوتھی چیز خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے، پانچویں چیز کہ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، اور انہیں چھٹی چیز کے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ یہ ہیں نیکیوں میں تیزی کرنے والے اور ان کے انجام کے دینے کے لیے آگے آگے رہنے والے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔